والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الله تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين ألا وقول الزور او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور میدان حشر میں اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے اور اللہ نے پاک شریعت عطا فرمائی ہے، پاک دین عطا فرمایا ہے۔ اور آپ جب دیکھیں گے کہ اللہ نے جتنے بھی ادیان اور جتنے بھی رسول، جتنے بھی نبی اور جتنے بھی صحیفے اور جتنی بھی کتابیں اس دنیا میں بھیجی، تمام کا ایک ہی مقصد ہے طہارت۔ یاد رکھیے، طہارت، پاکی۔ اور پاکی کبھی جسم کی بھی ہوتی ہے، کبھی لباس کی بھی ہوتی ہے۔ طہارت ہے، پاکی ہے۔ جسمانی طہارت بھی ہوا کرتی ہے، انسان جسمانی پاک بھی رہتا ہے اور پاک رہنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ انسان کا کپڑا ہے، وہ کپڑا بھی پاک رہنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا دل بھی پاک ہوتا ہے، ان کے جسم بھی پاک ہوا کرتے ہیں، ان کے کپڑے بھی پاک ہوا کرتے ہیں۔ آج دیکھیے، جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، راستے میں چلے آ رہے ہیں، ذرا سا اگر کیچڑ لگ جائے کپڑے میں، بڑی پریشانی ان کو نظر آتی ہے۔ تو ایک دم سے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور جتنا جلد از جلد ہو اس کیچڑ کو، اس ناپاکی کو، اس گندگی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے فطرت میں طہارت اور پاکی ہے۔ انسان پاک رہتا ہے، یہ فطری طور پر انسان کے اندر اللہ نے یہ فطرت دی ہے کہ انسان پاک رہنا چاہیے، چاہے جسمانی طور سے ہو، چاہے کپڑوں کے اعتبار سے ہو۔ جہاں کپڑے اور جسم کے اعتبار سے پاک رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں دل کی طہارت، دل کی پاکی کا بھی حکم دیا ہے۔ یاد رکھیں۔ اور دل کی پاکی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، واحد ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ نہ اللہ کھاتا ہے، نہ اللہ کو پینے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو سونے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو کسی اور دیگر چیزوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اللہ اپنی صفات میں تنہا ہے، اللہ اپنی کمالات میں بھی تنہا ہے۔ نہ اللہ کی طرح کوئی ہے، نہ ہوا، نہ ہوگا۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ آپ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ نے تمام تر جو مجموعہ ہے اللہ کے اوصاف کا، اللہ نے آیت الکرسی میں اس مجموعے کو بیان فرمایا ہے۔ اور دیکھیے، اللہ کو غصہ کب آتا ہے؟ یاد رکھیے، اللہ جب کوئی انسان چوری کر لے، اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا۔ جب کوئی انسان نماز کو چھوڑ دے، اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا۔ جب کوئی انسان کسی کی برائی کرے، اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا۔ اللہ کو اگر سب سے زیادہ غضب آتا ہے، اللہ کا غضب جو ہوتا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ غصہ جب آتا ہے، وہ ایک ہی وقت آتا ہے جب انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دے۔
کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں جا بجا فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ چاہے جس کی بھی مغفرت فرمائے سوائے اس کے جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے اللہ اس کی مغفرت کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، پلانے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیماری سے شفا یابی ہونے والی ذات، شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے۔ اللہ کا تمام چیزیں اللہ نے دی، اور پھر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں، اللہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے جب انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم کب کلمہ پڑھتے ہیں؟ جب ہم مسلمان ہوئے ہم نے ایک رب کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ جب آپ عربی پڑھیں گے تو لا کا مطلب ہوتا ہے کوئی نہیں، نہیں ہے، لا الہ معبود کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم نے سب کا انکار کر دیا، سب کا انکار کر دیا۔ اور انسانوں کی فطرت ہے، انسانوں نے آج سے پہلے بھی اور ابھی بھی انسانوں کی عادت یہ رہی ہے کہ انسان نے جس سے فائدہ اٹھایا اس کی تعظیم کرنا شروع کر دیا، اس کی عزت کرنی شروع کر دی۔ انسان سورج سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسان دھوپ ہوتی ہے، کپڑے سوکھتے ہیں، آپ کی فصل پکتی ہے، انسانوں نے دیکھا یہ فائدہ پہنچاتا ہے، اس کو اپنا رب مان لو۔ لوگوں نے سورج کو بھی دیوتا مان لیا، لوگوں نے چاند کو بھی دیوتا مان لیا، لوگوں نے درختوں کو بھی دیوتا مان لیا، اس سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے انسان، اس کو بھی دیوتا مان لیا۔ انسان جہاں دیکھیے فائدہ اٹھانے والی چیز سے انسان نے اس کو دیوتا مانا، دیوی مانا، اس کی پرستش کی، اس کی پوجا کی، وہی انسان نے جانوروں کی بھی پوجا شروع کر دی۔ دیکھیے سانپ بچھوؤں کی بھی پوجا ہوتی ہے، آپ چائنا والے کو دیکھیں تو ڈریگن کی پوجا کرتے ہیں وہ، انسان نے اس کی بھی پوجا شروع کر دی۔ اللہ نے ایک ہی حکم دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ نے کتنا بہترین دین عطا فرمایا ہے، کتنا بہترین نسخہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس صحابہ کرام آئے، قرآن پاک کی آیت ہے، غالباً ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اپنی مغفرت، اپنے گناہوں پر مغفرت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، جاءوک یستغفر اللہ فاستغفر لهم الرسول، اللہ نے انسان کو مغفرت طلب کرنے کے لیے، انسان کی معافی کے لیے نبیوں کو بھی بیچ میں نہیں لایا، کہا تم مجھ سے ڈائریکٹ مغفرت طلب کر سکتے ہو۔ جاءوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، کہ وہ آئے اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے، تو اگر رسول ان کے لیے مغفرت طلب کریں گے فوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ ہمیں توبہ قبول کرنے والا، ہم اللہ کو توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو انسان کو اللہ نے مکمل ہدایت دے دی ہے کہ ہمیں پوجا کس کی کرنی ہے، عبادت کس کی کرنی ہے، مغفرت کس سے طلب کرنی ہے؟ اللہ سے طلب کرنی ہے۔ ہم آئے نماز کے اندر، ہم کس کا بیچ میں کسی کا رابطہ نہیں، نہ سورج کا، نہ چاند کا، نہ ستارے کا۔ اور اللہ کی خاصیت دیکھیے، اللہ کی وحدانیت دیکھیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، حی کی معنی آتا زندہ، اللہ کو نہ کبھی موت آئی ہے نہ کبھی موت آئے گی، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو بھی اللہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو بھی اللہ ہی ہوگا۔ فعال لما یرید، جو چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید۔ اللہ چاہے پل بھر میں آپ کے منزل بڑے عمارت کو گرا دے، اللہ چاہے فقیری سے بادشاہت کو دے دے، بادشاہ سے فقیری لا دے، یہ اللہ کی ذات ہے، مکمل قبضہ قدرت اللہ کی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، کل قیامت کا میدان ہوگا، حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، اب بتاؤ کس کی بادشاہ ہے۔ ابھی ہمیں اللہ نے تھوڑی اختیار دے دیا، تھوڑی سی ملکیت دے دی، تھوڑی سی دولت دے دی، اب ہم سوچ رہے ہیں ہم دنیا جہان کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں۔ فرعون بھی تھا، شداد بھی تھا، نمرود بھی تھا، اپنے وقت کا بادشاہ۔ کہا اللہ وہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، تو فرعون نے کیا کیا تھا، ایک جس پر موت کا حکم تھا اس کو چھوڑ دیا، اور ایک بے قصور آدمی کو مار دیا، بولا دیکھو زندگی اور موت میں بھی دے سکتا ہوں۔ یہ بیوقوفی والی بات ہے۔ موت اور حیات کی ذات، موت اور حیات کی ملکیت صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ زندہ ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ کو موت آئے، خدا نہ خواستہ اگر ایسا کبھی کوئی سسٹم ہوتا کہ اللہ کو بھی موت آ سکتی ہے، تو انسان کی ضرورت کون کو پورا کرتا؟
انسان کی ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ ہے. حاجت روا مشکل کشا یہ تو کون ہے؟ یہ اللہ ہے جو آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اللہ نے اپنے بیچ میں کسی کو شریک نہیں کیا ہے اور نہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کے بیچ میں اللہ کو کسی کو شریک کیا جائے. اب کفار مکہ کا معاملہ بھی یہی تھا. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، کہ ہم جو یہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، ہم جو یہ چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہم صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی معرفت سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو. اور یاد رکھیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی کی معرفت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو خود کہتا ہے آؤ نماز میں تم مجھ سے میں ہم کلام ہوتا ہوں. اللہ بات کرتا ہے لوگوں سے، مگر نماز بھی ویسی ہونی چاہیے خشوع اور خضوع کے ساتھ. ہاں جو اولیاء اللہ ہیں، جو انبیاء ہیں، ان کا وسیلہ، ان کے ذریعے سے اللہ، ان کے ذریعے سے دعائیں مغفرت طلب کرنا کہ اللہ، حالانکہ وہ بھی ہم جب دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے جو قرآن پاک پڑھا، ہم نے جو عبادات کی ہیں، ہم نے جو بھی نیک اعمال کیے ہیں، ان کا ثواب کن کو پہنچائیے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو. ان کے صدقے میں فلاں فلاں فلاں. اللہ ہم نے جو دعا مانگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرمائیے. ہم نبیوں سے نہیں مانگ سکتے کیونکہ ضرورت پوری کرنے والی ذات صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ نے اپنے بیچ میں کسی کو شرکت پسند کی ہی نہیں اللہ نے. تو یاد رکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا مجمع ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں مطلع کروں کہ بڑے گناہ کون کون سے. اور یاد رکھیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بڑے اور چھوٹے گناہ کا فرق کرے. مومن کے لیے گناہ گناہ ہے، وہ بڑا ہو یا چھوٹا. مگر اللہ کے رسول نے تاکیداً کہ بڑے گناہوں میں کون کون سے گناہ آتا ہے. جس بڑے گناہ وہ ہیں جن کے اوپر حد بھی جاری ہوا کرتی ہے، اس کا جرم ہے تو اس کی سزا بھی ہے اور اس کے لیے وعیدیں بھی ہیں. اللہ کے رسول نے وعید بھی بتلا دی ہے کہ اگر تم یہ گناہ کرو گے تو کل قیامت میں یہ سزا پاؤ گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بتلائیے. ہم آج کل پوچھتے ہیں دوستوں احباب سے کوئی ذرا بزنس کا آئیڈیا بتا دیجئے، کہیں جاب کے لیے بتا دیجئے، کوئی روزگار کے لیے بتا دیجئے. ہم کبھی پوچھتے نہیں کہ ثواب کا کام کون سا بتا دیجئے، کون سا ایسا وظیفہ پڑھیں جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، کون سا ایسا عمل کریں جس سے اللہ اور اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، کون سا ایسا عمل کریں جس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو جائے. ہم تو بس مال، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، آیا ملک الموت کا سیٹھ جی جان دیجئے بس کیجئے. ہمارا تو معاملہ یہ ہے مال پر مال، جتنا مال بٹور سکیں بٹور لیں. اور آخری میں کیا ہوتا ہے یاد رکھیے، مال تو ہم نے بٹور لیا، وہ مال کہاں جاتا ہے؟ ہم تو چھوڑ گئے، ہمارے ورثاء کے درمیان تقسیم ہو گیا، ہمارا رہا کہاں وہ مال. یاد رکھیے مال کا جمع کرنا شریعت میں پسند نہیں کیا گیا. ہاں وقتی طور پر آدمی تھوڑے بہت پیسے کو بچا کر رکھ سکتا ہے کبھی پریشانی مجبوری کے لیے، مگر مال کا ذخیرہ اندوزی شریعت میں پسند نہیں. مزاج شریعت کا یہ نہیں ہے. شریعت کا مزاج ہے خرچ کرنے کا. جو خرچ کرے گا اللہ اسے دے گا. دیکھ یاد رکھیے مٹھی جب بند رکھیے گا کہ اس میں آپ کو مزید کچھ دیا نہیں جا سکتا ہے. ہاتھ کھلا رہے گا تو اللہ اور بھی دے گا اس کے اندر، ہے نا. حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم گن گن کے خرچ کرو گے تو اللہ گن گن کے دے گا، اور تم ان گنت خرچ کرو گے تو اللہ بنا گنے آپ کو بے حساب دے گا، اتنا دے گا کہ آپ رکھ نہیں پائیے گا. تو یاد رکھیے شریعت کا مزاج ہمیشہ خرچ کرنے کا. اب اس میں سے بعض حضرات ہم جیسے حضرات ہیں خرچ تو کرتے ہیں، آپ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے. یاد رکھیے قرآن کے اندر جب بھی خرچ کا جب معاملہ آتا ہے کہ خرچ کرو، الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. اللہ کے رسول نے کافی وعیدیں ہیں، کافی احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ خرچ کرنے والا اللہ کے بڑے قریب ہوتا ہے. جو سخی ہوتا ہے نا، سخی قریب من النار، قریب من الناس و قریب من الجنہ و بعید من النار، والبخیل بعید من النار و بعید من اللہ و بعید من الجنہ و قریب من النار. کہ جو سخی ہے وہ لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، یعنی لوگ ان سے قریب ہوتے ہیں. جن کا ہاتھ کھلا رہتا ہے، جو خرچ کرتے ہیں، لوگ ان کے سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، ان کے آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا ہے. کیوں؟ وہ خرچ کرنے والے ہیں، جانتے ہیں کیا جائیں گے تو خرچ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ضرورت کے وقت گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ دے کر کے آئیں گے. وہ لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، وہ اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے. جو خرچ کرتا ہے ویسے لوگوں کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے. خرچ کیا کیجیے. اور جنت سے بھی قریب ہے اور جہنم سے دور ہے. اسی طرح اس کا بالمقابل بخیل لوگوں سے دور ہوتا ہے. جو خرچ نہیں کرتا ہے لوگ اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتے. آپ کسی کے یہاں جائیں اور ایک گلاس پانی تک نہ پوچھے، ایک کپ چائے تک نہ پوچھے، دوبارہ آپ جانیں گے کیا جائیں گے صاحب اس کے یہاں، ایک گلاس پانی تک نہیں پوچھتا ہے. بخیل جو خرچ کرنا نہیں جانتا ہے اس کے یہاں لوگ بھی نہیں جاتے، لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے. وہ اللہ سے بھی دور رہتا ہے. اللہ جو اس کے قریب نہیں ہے تو قریب کیا رہیں، وہ خرچ کرتا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ جنت سے بھی دور ہے. جو بخیل ہے، مال رکھنے کے باوجود خرچ نہیں کرے گا اللہ کی راہ میں جائز طریقے پر، جائز جگہ پر،
وہ اللہ جنت سے بھی دور رہے گا، وہ قریب من النار، اور جہنم سے نزدیک رہے گا۔ تو یاد رکھیے خرچ کرنے کا جو قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب مت سمجھیے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں وہی خرچ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے، زکوٰۃ تو دیں گے ہی ہر حال میں، وہ تو غریبوں کا حق ہے، اللہ نے وہ حق آپ کے اوپر واجب اور فرض قرار دے دیا ہے، آپ نہ چاہ کے بھی آپ کو نکالنا ہے۔ جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، آپ چاہیے نہ چاہیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، نہیں پڑھیے گا تو پھر اللہ کے یہاں الگ معاملہ چلے گا۔ یوم محشر کے جہاں گداس بہت اولی پرسش کی نماز بہت، جب قیامت کے میدان میں اللہ کے یہاں بارگاہ میں آئیے گا، سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے، زکوٰۃ تو دینا ہی دینا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے آپ کا مال پاک کہاں ہوگا؟ زکوٰۃ تو آپ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے دیتے ہیں نا، وہ تو پاک ہو گیا، اب جو پاک مال ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ہم زکوٰۃ کی رقم مسجد میں خرچ کرتے ہیں کیا؟ کرتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں کر سکتے، کیوں؟ زکوٰۃ کی رقم اس رقم کو پاک کرنے کے لیے، اس رقم کو آپ مسجد میں خرچ نہیں کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں آپ نہیں دے سکتے۔ اللہ نے مصارف زکوٰۃ بتا دی ہے کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، والعاملین، عاملین کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ مصارف زکوٰۃ ہیں۔ جائیے قرآن کا مطالعہ کیجیے کہ زکوٰۃ کن کن کو دے سکتے ہیں، اس میں مسجد نہیں آتی ہے۔ اب خرچ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ پاک مال خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں، یہ نہیں کہ زکوٰۃ دے دیا تو وہی ہم خرچ کر دیے۔ بعض ہزار زکوٰۃ دے کر ایسا احسان کرتے ہیں، لگتا ہے مولانا صاحب مدرسے کے اوپر بڑا احسان کر دیا، ایک دم 2000 روپیہ 500 روپے کی رسید کٹائی اور بس اس رسید کو لٹکا دیا دکان میں، دیکھتے رہو ہم نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں۔ وہ خرچ نہیں ہے، وہ آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ آپ خرچ کیجیے اپنا ذاتی مال، جو پاک مال اللہ نے آپ کو دیا وہ خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں جتنی پاک چیزیں آپ خرچ کریں گے اللہ اس کو اتنا زیادہ قبول کرتا ہے۔ قربانی کا موسم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا سمینوا ضحایاکم، کہ اپنے جانوروں کو تندرست بناؤ۔ ہم ایک پتلا دبلا جانور بھی قربان کریں گے تو وہ قربانی ہو جائے گی۔ آپ جا کے کہیں مسئلہ پوچھ لیے، سال بھر کا جانور ہے، 10 کلو 12 کلو 5 کلو 7 کلو گوشت ہے، مگر سال بھر کا بکرا ہے سال بھر کا، اور کتنا گوشت ہے 8 کلو 10 کلو گوشت ہے، تو قربانی کریں گے، قربانی ہوگی۔ مگر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جانوروں کو تندرست کرو، یعنی اللہ کی راہ میں جب قربان کرنا تو بہترین جانور، اگر اللہ نے مال اگر دیا ہے، حیثیت دی ہے تو بہترین جانور قربانی کی۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں جب بارگاہ میں آئے ہیں، آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن نہاتا ہے جمعے کی نماز کے لیے، بہترین کپڑا پہنے گا، خوشبو لگائے گا، یہ سب سنت ہے، تو بڑا ثواب کا اجر ملتا ہے اسے۔ خوشبو لگاتے ہیں، کبھی کبھی خوشبو لگوا بھی دیا کیجیے، اللہ نے اگر استطاعت دی ہے۔ مسجد میں آ رہے ہیں، گھر سے ایک عطر کا ڈبہ لے آئے، پہلے سب نے دیا، لگا رہے ہیں لوگ 40-50 روپے کا ایک ڈبہ، اس سے الحمدللہ پورے نمازی لگا لیں گے۔ خوشبو لگانا سنت ہے تو لگوانا بھی تو ہے، لگوایا بھی کیجیے، اس سے بھی بڑا ثواب ہوگا۔ اور سنت تو ہر ایک چیز ہے، انسان کا مومن کا تو مسکرانا بھی ایک، اگر مسکرا رہا ہے صرف اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ بھی ثواب ہے۔ ثواب آپ ڈھونڈیے تو قدم قدم پر ثواب ہے، اور گناہ بھی ڈھونڈیے تو ہر قدم پہ آپ کو گناہ ملے گا، مگر ڈھونڈنے پر ہے کہ ڈھونڈتا کیا ہے۔ مومن کی نگاہ ہمیشہ ثواب کی متلاشی ہوتی ہے، وہ ثواب کہاں سے کمائے۔ تو یاد رکھیے مال کا خرچ اللہ کی راہ میں بہتر مال کیا کیجیے، تو اللہ شرک کو برداشت نہیں کرتا، اللہ سب کچھ برداشت کرے گا، اپنے ساتھ کسی کو شریک ہونا برداشت نہیں کرتا ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو کبھی بھی شریک نہ کیجیے۔ اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، جب بھی مانگنا ہو مانگیے اللہ سے مانگیے، اولاد مانگنی ہے، مال مانگنا ہے، گھر مانگنا ہے، دعا مانگنی ہے، اور سب سے اچھی دعا تو قرآن پاک نے فرما دی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائیے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائیے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیے۔ اس سے بہترین دعا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دیجئے، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دیجئے، اور دنیا آخرت کے بیچ کا جو معاملہ ہے قبر کا معاملہ، اس میں بھی بھلائی عطا فرمائیے۔ اس سے بہترین دعا تو ہو ہی نہیں سکتی ہے کوئی۔ یہ دعا اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ یہ دعا مانگا کرو، ربنا آتنا۔ آج بھی جتنے لوگ وتر میں جو آخری رکعت میں تیسری رکعت میں پڑھتے ہیں دعائے قنوت، بعض حضرات ہمارے نوجوان دعا قنوت نہیں یاد ہے، ربنا آتنا سے کام چلا لیتے ہیں۔ کام تو چل رہا ہے مگر کام چلاؤ مومن نہیں بننا ہے، ہمیں مکمل پختہ مومن بننا ہے۔ جن کو دعائے قنوت نہیں یاد ہے کوشش کرے یاد کرنے کی، ایسا نہیں کہ یاد نہیں ہے ربنا آتنا سے کام چلا رہے، پھر اللہ بھی کام چلائے گا آپ کا، اللہ بھی ویسے ہی درجہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ کے راہ میں بہترین کوشش کریں، بہترین سے بہترین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں کبھی بھی۔ اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اپنی صفات میں تنہا ہے، اللہ اپنی کمال، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تو زندہ ہے، الحی القیوم، اللہ قائم ہے اور دنیا کو پورا قائم کر رکھا ہے، نظام چلا رہا ہے اللہ۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس نظام کو چلاتا ہے؟ اور یاد رکھیے اللہ نے جو یہ نظام چلانے کا جو سسٹم رکھا کہ فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذمے اللہ نے جو کام دیا، کوئی ہوائوں کو
ہواؤں کی ذمہ داری کسی فرشتے کی ہے، بارش کی ذمہ داری کسی فرشتے کی ہے، تو اللہ نے محض انسان کی تعلیم کے لیے یہ ذمہ داری دی کہ انسان سمجھ سکے کہ آگے دنیا میں جو ہمیں کام کرنا ہے تو ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے، ہر شعبے کے لیے الگ الگ لوگ کو چننا ہے، ورنہ اللہ تو وہ ذات ہے جو فرشتوں کا بھی محتاج نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ فرشتوں کا محتاج ہے؟ اگر فرشتے نہیں رہیں گے صبح نہیں ہوگی، شام نہیں ہوگی، یہ ہوائیں نہیں چلیں گی، یہ دھوپ نہیں نکلے گی، سب ہوگا، مگر اللہ نے انسان کی یہ تعلیم کے لیے فرشتوں کو ذمہ داری سونپ دیا تاکہ انسان کل کوئی بڑا عمل کرے، کوئی بڑا کام کرے تو ہم بھی اپنی ذمہ داریوں کو سونپ دیں۔ کوئی گھر میں کوئی کام ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، ہم نے ذمہ داری سونپ دیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے۔ یہ اللہ نے تعلیم دی ہے فرشتوں کے ذریعہ۔ کوئی فرشتے روح قبض کرنے پر متعین ہیں، کوئی فرشتے سوال جواب کے لیے متعین ہیں، کوئی فرشتے ہواؤں کا نظام دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ نے محض انسان کی تعلیم کے لیے یہ فرشتوں کا نظام بنایا ہے کہ فرشتے تعلیم حاصل کریں کہ جب دنیا میں کوئی بڑا کام انجام دے یا چھوٹا بھی انجام دے جس میں کئی لوگوں کی ضرورت ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کو الگ الگ کام سونپ دے۔ تو یہ اللہ کی تخلیق ہے کہ اللہ دیکھے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی ہے۔ ہمیں تو نیند بھی آتی ہے، انسانوں کو تو نیند بھی آتی ہے۔ اگر ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کریں، نیند تو سب کو آتی ہے، مگر اللہ کی خاصیت ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جھپکی تک نہیں آتی ہے اللہ کو۔ اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ساری چیزیں اسی کی ہیں، ساری ملکیت ہی اللہ کی ہے۔ اللہ جہاں حکم ہوتا ہے اللہ کا وہاں بارش ہو جاتی ہے، جہاں حکم ہوتا ہے نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، یہ اللہ نے سب سے پہلا پیغام دیا۔ اگر ہم نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، ہم نے کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا، ہم ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں کیونکہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ جب آدمی بیمار ہو اولاً تو اللہ سے بھی مطالبہ ہو کہ اللہ ہم بیمار ہیں، اللہ ہمیں شفایابی عطا فرمائیے۔ آج جمعہ میں ہے، کئی لوگ آتے ہیں کہ بھائی میری والدہ کا آپریشن ہے، فلاں بیمار ہے، شفایابی عطا فرمائیے۔ ہم بیماری کا علاج بھی کراتے ہیں ڈاکٹر کے ذریعہ، مگر یقین کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ ہم دوائیں بھی کھاتے ہیں، دوائیوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، یقین کس کی ذات پر ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ یقین تو اللہ کی ذات پر کہ شفا دینے والی ذات اللہ ہے۔ اللہ ہم دوا تو کھا رہے ہیں مگر اس دوا کے اندر شفا دینے والی ذات آپ کی ہے۔ دو لوگ بیمار ہیں نا، بخار ہے دو لوگوں کو، سیم دوا چلائیے، ایک شفا یاب ہو گیا، ایک بچ گیا، ایک کی بیماری بڑھ گئی مزید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، پیٹ میں درد ہوا، اس سے پہلے ہی بتا چکا ہوں یہ واقعہ، پیٹ میں درد ہوا، اللہ سے بات کی، اللہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بولا فلاں درخت کا پتا کھا لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتا کھایا، پیٹ کا درد ختم ہو گیا، دوبارہ پھر درد شروع ہوا، کبھی گئے پھر اسی درخت کا پتا کھا لیا، پیٹ کا درد مزید بڑھ گیا۔ اللہ سے جب ہم کلام ہوئے، اللہ نے کہا تم نے موسیٰ سوچ کیسے لیا کہ اس پتے کی ذات میں شفا ہے؟ شفا تو میری ذات میں، جب تک میرا حکم ہوگا نہیں اس دوا کے اندر شفایابی ہو نہیں سکتی ہے، جب تک میرا حکم ہوگا نہیں یہ آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم آپریشن کرا رہے ہیں، ہم دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، تدبیر کا آزمانا اپنی جگہ پر ہے، مگر یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ اس میں شفایابی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی اور شفا کا مالک نہیں ہے۔ نقصان کبھی کچھ ہو گیا، کہیں پر کوئی پیڑ تھا مہندی کا، گھر میں کٹوا دیے، دوسرے دن گھر میں کچھ حادثہ ہو گیا، ساری ماں بہنیں عورتیں گھر میں مہندی کا پیڑ کٹوائے تھے نا، اسی سے فلاں ہمدانہ ہو گیا۔ ارے ہونے والی کرنے والی ذات تو اللہ کی، اور مہندی کے پیڑ میں اتنی صلاحیت کہاں ہے کہ تمہیں نقصان پہنچا سکے؟ مہندی کا پیڑ گھر سے اگر کاٹ دیا گیا، کل 2-3 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد کوئی نقصان ہو گیا گھر میں، کوئی بیمار پڑ گیا، مہندی کا پیڑ کٹوائے تھے نا، اسی سے بیمار پڑ گیا اب بندے۔ ارے مہندی کا پیڑ کٹوانا اور بیمار پڑنے کا کیا تعلق ہے؟ بیماری اللہ کی جانب سے اور اس میں شفایابی بھی اللہ کی جانب۔ یقین تو اللہ پر پختہ رکھیے، یقین پختہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو اس نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کو ترقی دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تنزلی دینے والی ذات کون ہے؟ وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ ہاں مگر کچھ چیزیں ہیں، نظر کا لگ جانا، اللہ کے رسول نے کہا نظر حق ہے، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ آپ اسی لیے بڑے بڑے علماء بیان کرتے ہیں کہ اپنے کچھ چیزوں کو چھپا کے ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ آپ کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، مال و دولت کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا، خرچ کیجئے اللہ کی راہ میں۔ اس کا اظہار کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا، مال دولت دیا ہے تو اس کا اظہار اس طرح کیجئے، غریبوں پر خرچ کیجئے، یہ اظہار۔ مگر جہاں آپ نے شو آف کیا، آپ نے گاڑیاں لے کر لوگوں کو دکھانا شروع کر دیا، آپ نے واٹس ایپ پر فیس بک پر اسٹیٹس لگانا شروع کر دیا، بچہ اللہ نے دے دیا، خوبصورت سا بچہ ہر جگہ لے کر گھوم رہے ہیں، جو مہمان آیا سامنے میں لے آ کر بچے کو گود میں دے دیا۔ اللہ کے رسول نے اور علماء نے اس چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ کے پاس جو اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے، چاہے وہ اولاد کے معاملے میں ہو، چاہے گھر دولت پریوار پیسے کوڑی کے معاملے میں، اس کو لوگوں کے سامنے شو آف کرنے کا نہیں ہے۔
آپ کی نظر لگے گی اور نظر کا لگنا حق ہے. اس لیے یہ چیزیں تو حق ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، مگر نفع نقصان کا مالک تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. موت و حیات کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. پہلا گناہ جو سب سے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وہ حقوق الوالدین. یاد رکھیں دوسرے مرتبہ دوسرے جگہ پر. اور اللہ نے جہاں جہاں اپنا ذکر کیا ہے، اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، اپنے ایک ہونے کو ذکر کیا ہے، وہاں وہاں اللہ نے والدین کا بھی ذکر کیا. زیادہ تر قرآن کا آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ نے جہاں اپنے اکیلے ہونے کا، اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، وہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. یاد رکھیں اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. ایک ہوتا امر وجوب کے لیے آتا، کوئی حکم دیا اللہ نے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، اس میں اتنی بات پختگی سے نہیں سمجھ میں آتی ہے. اور قضا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، قضا کے معنی آتا فیصلہ کر دینا. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے تو یہ دوسرے مرتبہ کا بڑا گناہ ہے. بڑے گناہوں میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا. اور اللہ نے قضا کے ساتھ ساتھ وصا بھی کہا ہے، وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے. وصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وصیت ہم کب کرتے ہیں؟ مرنے سے پہلے کہ ہم میرے مرنے کے بعد فلاں فلاں کام کر دیجئے گا، اور اس کے بعد انسان مر گیا. اب وصیت کرنے والا جو وصیت کر کے گیا اس کو آپ بدل سکتے ہیں. ابا نے کہا تھا 5,000 فلاں آدمی کو دے دینا، آپ وہاں پر کسی اور کو دے سکتے ہیں. جس طرح ابا کی وصیت کو کسی اور کو نہیں سونپا جا سکتا ہے، اسی طرح اللہ نے قرآن پر اس لفظ کو تاکیداً لایا ہے کہ وصیت کیا نے ہم نے انسانوں کو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. دیکھیے والدین جوان جب ہوتے ہیں اس وقت والدین کو اتنی ضرورت آپ کی نہیں رہتی ہے، بلکہ آپ کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیے والدین کا بڑا کنٹریبیوشن اور بڑا بلیدان اور بڑی قربانی ہے ہمیں یہاں تک پہنچانے میں. اللہ کے بعد، نبیوں کے بعد کسی کا احسان ہے تو یہ والدین کا احسان ہے. یاد رکھیے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اللہ نے قرآن میں فرمایا 30 مہینے جو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، 2.5 سال بچے کو پالنے میں، اس کی ولادت سے لے کر کے وہ کیا تکلیف ہوتی ہے وہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں والدین کا بڑا مقام اور مرتبہ ہر جگہ جہاں اللہ نے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میری عبادت کرو، وہیں آگے فرما دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کیجیے. والدین کے ساتھ حسن سلوک آپ اگر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے آپ کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی. آخرت کا تو معاملہ الگ ہے، دنیا بھی تباہ ہوگی. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے خاص کر اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، کہ جب ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، عندک تمہارے پاس. قرآن نے تعلیم دے دی تمہارے پاس. کیا مطلب ہوا؟ بڑھاپے میں والدین کو کون رکھے گا؟ اولاد رکھتی ہے بڑھاپے میں. اللہ نے قرآن میں اس طرف اشارہ کیا ہے عندک الکبر، تمہارے پاس والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین کو تو ہمارے پاس، اولاد کے پاس ہی ہونا چاہیے. اب یہ مطلب نہیں بنتا ہے کہ ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو ہیں ہم اپنا کریئر بنانے کے لیے چھوڑ دیا والدین. ایسے والدین اور ایسا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ والدین بیچارے یا ماں باپ میں سے کوئی ایک اکیلا بوڑھا رہ رہا ہے، انتقال کر گیا ہے گھر میں، اور جب گھر میں بدبو شروع ہوئی ہے 4 دن کے بعد تب پڑوسیوں کو خبر لگ رہی ہے کہ ابا انتقال کر گئے ہیں، تب گیٹ توڑ کر کے لوگ اندر گھس رہے ہیں. یہ ہے آج کل کے بچے. لات ماریے اور دفع کیجیے ایسے پیسے کو جو پیسہ آپ کو آپ کے والدین کی خدمت سے روک دے. آپ یہاں رہ کر والدین کی خدمت کریں، آپ کروڑ کما لیں گے، مگر جو والدین کی خدمت میں اللہ برکت عطا فرمائے گا، جو سکون عطا فرمائے گا، وہ آپ کو دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی سکون ملے گا. اور سکون یاد رکھیے مال میں کبھی سکون نہیں. مال اپنے ساتھ بہت کچھ چیزیں لے کے آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مال سکون لے کے، مال تو سکون کو چھینتا ہے. مال جب آپ کے پاس آئے گا سکون ختم ہو جائے گا. آپ پریشان ہیں، یہاں بزنس ڈوب رہا ہے، وہاں گاڑی ٹھک رہی ہے، وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہاں نقصان ہو گیا، وہاں نقصان، ٹینشن میں مکمل. جن کے پاس کروڑوں کی ملکیت ہے ان کو دیکھیے رات بھر نیند نہیں آ رہی. ویسے ہی لوگ ڈاکٹر کے یہاں زیادہ نظر آتے ہیں. ایک غریب فقیر رکشہ والا نہیں نظر آئے گا، اس کو کیا ہوگا کہیں پہ چوٹ لگی، تھوڑا پھنسی ہوا ٹھیک ہو گیا. اللہ غریب کو بیماری بھی غریبی ہی والا دیتا ہے. 100 10 روپے 5 روپے کی دوا دیا ٹھیک ہو گیا. اور جیسے مال ہوگا ویسی بیماری بھی اللہ دیتا ہے. ایسا دیکھیے کمر میں بیلٹ لگ گیا، پیسہ جیسے ہی آتا ہے کمر میں بیلٹ لگ گیا، اب سو نہیں پا رہے ہیں، رات بھر سونے کی پلس لے رہے ہیں، سلیپنگ پلس کھا رہے ہیں، رات کو سونے کے لیے دوا کھا رہے ہیں. ٹینشن اتنی زیادہ پیسے کی ہے کہ مت پوچھیے. مال اپنے ساتھ ٹینشن لے کے آتا ہے، مال اپنے ساتھ دشمنی بھی لے کے آتا ہے. آپ کے پاس مال، آپ کے 1000 دشمن. دیکھیے جن کے پاس مال ہے باڈی گارڈ لے کے چلتے ہیں، ہے نا، اپنے ساتھ بھی لائسنسی ریوالور لے کے چلتے ہیں کہ کب پتہ نہیں کہاں میرا خاتمہ کر دے لوگ، اس لیے اپنی حفاظت کی بندوق لے کے چلتے ہیں. تو مال اپنے ساتھ یہ چیزیں لے کے آتا ہے. مال میں سکون نہیں. سکون تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکام میں سکون ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر سکون ہے. تو یاد رکھیے والدین کو بڑھاپے میں خاص کر کہا
او کلاہما فلا تقل لہما اف، والدین کو اف تک نہ کہیے. اف کا لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. بولے اف، یہ کیا مصیبت ہے. والدین کے سامنے زبان درازی نہیں کرنی ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور کہا گیا کہ اپنے کندھے کو والدین کے سامنے رحمت کے ساتھ جھکا کر چلیے. اپنے کندھے کو جھکائیے رحمت کے ساتھ، یاد رکھیے ادب کے ساتھ. آپ باس کے سامنے بھی رہتے ہیں نا جھکے ہوئے، کوئی بڑے افسر آ جائیں تو تھوڑا سا آدمی جھک جاتا ہے. تھوڑا باس ہیں ہمارے، یہ کلیکٹر صاحب ہیں، یہ ڈی ایس پی صاحب ہیں، یہ ڈی آئی جی صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، تھوڑا سا جھک کے ملتا ہے انسان، ہے نا. مگر اس جھکنے میں کیا آپ کے دل میں ان کا اکرام اور احترام تو نہیں رہتا ہے. ان کے پوسٹ کی وجہ سے آپ جھک رہے ہیں. اگر اس کے پاس وہ پوسٹ نہ ہوتی آپ کبھی نہ جھکتے اس کے سامنے. تھوڑا سا آپ اپنی نگاہ نہ نیچی کرتے. اگر وہ ڈی آئی جی اور ڈی ایس پی نہ رہتا، باس نہیں رہتا آپ کا. معلوم یہ چلا کہ باس کے سامنے بھی لوگ تھوڑا بہت جھکتے ہیں مگر احترام کے ساتھ نہیں جھکتے ہیں. بیوی کے سامنے بھی تھوڑا بہت انسان اپنا چہرہ جھکا لیتا ہے پیار سے محبت سے، مگر احترام نہیں ہوتا. اولاد کے سامنے بھی تھوڑا بہت مگر احترام نہیں ہوتا. مگر جب والدین کے سامنے آپ رہیے تو تھوڑا جھک کر رہیے. آج کل کے نوجوان، باپ بیٹھا ہے سامنے پیر پھیلا کے بیٹھا، یہ بے ادبی ہے باپ کی. باپ بیٹھا ہو سامنے اور وہ پیر پھیلا کے بیٹھ جائے، یہ اولاد والدین کی بے ادبی کر رہے ہیں. والدین کے سامنے بالکل نگاہ کو نیچی اور زبان کو بھی نیچی اور اپنے دل کو بھی نیچا رکھیے والدین کے سامنے. یہی والدین ہیں جن کی وجہ سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں. آج والدین نہ ہوتے، پیدا ہوتے تو انہیں کچڑے پہ پھینکتے، پتہ نہیں کہاں نہیں. لیکن والدین، باپ جب ساری رات دھوپ میں جلتا ہے تب جا کے کہیں اولاد کی پرورش ہوتی ہے. ماں ساری رات گیلے بستر پر سوتی ہے تب جا کے اولاد اس مقام تک پہنچتی ہے. آج ہم جو یہاں مقام تک پہنچے ہیں، یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. ایک ایک قدم پکڑ کر بچے کو باپ چلانا سکھاتا ہے، کھلانا سکھاتا ہے، پلانا سکھاتا ہے. ہر تعلیم و تربیت ماں باپ اپنے اولاد کو دیتے ہیں. اور بڑا ہوتے ہی اولاد ماں باپ کو ہی سکھانے لگتا ہے. ارے آپ کیا جانتے ہیں، آپ اس جنریشن کے نہیں ہیں، آپ پرانے جنریشن کے، ہم سے پوچھیے. تو یاد رکھیے والدین کے سامنے بھی تھوڑا جھک کے رہا کیجیے. باپ بیٹھا ہے پیر پھیلا کے بیٹھ گیا، باپ بیٹھا ہے کھینی مل رہے ہیں. کتنے نوجوان ایسے ہیں. آپ یہاں تو نہیں، گاؤں وغیرہ کے علاقے میں جا کر دیکھیے گا. آپ، یہ ہمارے مسلمان معاشرے کا حال ہے. باپ کے سامنے اٹھا پھر ہے، باپ بیٹھا کھینی مل رہا ہے، گٹکا کھا کے باپ کے سامنے چلا ہے. یہ باپ کا احترام ہے کہ تم باپ منہ میں گٹکا لے کر، منہ میں پان لے کر کے سامنے میں کھینی مل رہے ہو باپ کے سامنے. یہ باپ کی تذلیل ہے. یہ باپ کو تم ذلیل کر رہے ہو. باپ تو ایسی ذات ہے جس کے سامنے اللہ نے فرما دیا کہ تھوڑا اپنے کندھے کو تھوڑا رحمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ جھکا کے رکھے. باپ کے سامنے کبھی بھی لوگ نہیں بولتے ہیں باپ کے سامنے باپ مت بنو. کیا مطلب ہوا کہ باپ کے سامنے اپنے آپ کا سینہ چوڑا نہیں کیجیے. ابا کسی سے بات کرے بیچ میں آ کے، ابا چلیے نا، چھوڑیے نا. ارے اس کا معاملہ کیا ہے، اس سے تعلق کیا ہے، تم کیا جان رہے ہو. بیچ میں آ کر جیسے ہی اللہ نے، اور خاص کر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں ان بچوں میں جن کی تھوڑی سرکاری نوکری ہو جائے یا زیادہ مال کما لیا ہے، تو اب باپ کو تو کچھ سمجھے گا نہیں. ہم تو نوکری والے ہیں، باپ کو ہم پال رہے ہیں. تمہیں پتہ ہی نہیں یہ پالنے کی تم جو بات کرتے ہو، یہ باپ نے تمہیں پالا ہے تب اس لائق تم بنے ہو. زیادہ باپ کے سامنے کبھی بھی، ماں ہو یا باپ ہو، ماں کا بھی الگ مقام، ماں کا بھی بڑا مقام ہے. شریعت میں ماں کا بڑا مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی آئے کہ ہم نے ماں کا حق ادا کر دیا. ایک شاعر نے کہا نا کہ بھائی بھائی میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، دکھ کو بانٹ لیتے تو گھر بٹا نہیں ہوتا. وقف زندگی کر دو یا نثار جاں کر دو، ماں کے دودھ کا پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. ماں کے دودھ کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جس وقت ماں نے تمہارے جنم کے وقت چیخ لی تھی، آہ کی تھی، اس آہ کا حق بھی پوری زندگی غلامی کرو پھر بھی ادا نہیں کر سکتے. اس لیے کہا الجنت تحت اقدام امہاتکم، تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور باپ جنت کا دروازہ ہے، دروازے کو بھی پکڑنا ہے اور جنت کو بھی. بنا دروازے کے گھس بھی نہیں سکیں گے. اب وہ ویٹنری قبرستان کا باؤنڈری توڑے کہ آپ کھان جائیے گا جنت. جنت کا دیوار ہے، جنت کی باؤنڈری بھی الگ ہوگی اور وہاں کا داروغہ بھی الگ ہوگا. لہٰذا اگر جنت چاہیے تو باپ کو بھی خوش کیجیے. رضا رب بھی رضا والدی، اللہ کی خوشنودی، والدین کی خوشنودی. والدین اگر ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہے، یاد رکھیے. اور اللہ اور سخط الرب ربی فی سخط الوالدین، اور اللہ کی والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. باپ اگر غیر مسلم بھی ہے پھر بھی اس کا احترام کرنا ہے. وہ حکم دے تو اس حکم پر دوڑ آنا ہے. ہاں شریعت کے خلاف کوئی حکم دے، باپ اگر بولے بیٹا تمہارا بیاہ فلاں جگہ کر رہا ہوں، اتنا جہیز لینا چاہتا ہوں، جاؤ بات کرو جہیز کی، یہاں پر نہیں جانا ہے. شریعت کے خلاف کوئی اگر حکم دے باپ تو وہاں پر تو کسی کی نہیں سننی ہے. مگر شریعت کے حدود کے اندر باپ نے اگر حکم دے دیا تو چون چرا اب نہیں کرنا. باپ کا حکم ماننا، ماں کا احترام کرنا، ماں کا بھی حکم ماننا ہے. یہ دوسرا بڑا گناہ ہے. والدین کے ساتھ آپ اگر بدسلوکی سے پیش آئیں گے تو یاد رکھیے، ایک صاحب تھے نا، ان کو ان کا بیٹا گھسیٹ کر کے چوراہے تک لے گیا. چوراہے تک لے گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم اپنے ابا کو بھی یہاں تک گھسیٹ کے لائے تھے.
اب وہ تم کر رہے ہو، تم بھی چوراہے تک گھسیٹ کھلاؤ، تمہاری اولاد بھی لائے گی. یاد رکھیے اگر اولاد آپ کو نیک چاہیے اپنی اولاد کو، تو آپ بھی نیک اولاد بنیے. جب تک آپ نیک اولاد نہیں بنیں گے تو امید چھوڑ دیجیے کہ آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گی. آپ جیسا عمل اپنے والدین کے ساتھ کریں گے ویسا ہی عمل آپ کی آنے والی نسل آپ کے ساتھ کرے گی. اس لیے ماں باپ کا بڑا احترام کیجیے. ماں باپ کے احترام کے اندر ذرا بھی کوئی معاملہ نہ ہو. ایک باپ سے بیٹے کی بڑی شکایت ہوتی تھی کہ ابا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. ہمیشہ آج بھی ہم بھی بولتے ہیں تو کیا کیا آپ نے لیے، تو سارا ماں باپ کرتا ہے. پال پوس کے بڑا کرنا کوئی بڑا معاملہ تھوڑی ہے. سارا ماں باپ کرتا ہے. گھر بنا دینا کوئی بڑا معاملہ تھوڑی ہے. سارے کرتے ہیں. آپ کون سا تیر مار دیا آسمان میں. بچے کی ہمیشہ شکایت. 4-5 بچے تھے، ہمیشہ ابا سے شکایت کی ابا آپ نے میرے لیے کیا کیا. آج بھی بولتے ہیں. ہم آپ بولتے ہیں نا کہ آپ نے کیا کیا میرے لیے. بس پڑھا ہی لیے نا، پڑھانا تو سب کرتا. اتنا پیدا کیے تھے، پیدا ہوئے تھے تو آپ نے کھلا پلا کے بڑا کیا. سارے ماں باپ کرتے ہیں، آپ بھی کر دیے. کوئی آسمان میں تیر تو مارا نہیں، آپ نے کوئی الگ سا کام کیا نہیں ہے. ابا نے کہا ٹھیک ہے، پتہ لگے گا میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے. مرنے کا وقت آیا باپ کے، تو باپ نے کہا بیٹا میرے مرنے کے بعد تکیہ کے اندر ایک وصیت لکھی ہے، ذرا اسے پڑھ لینا. کہا ٹھیک ہے. ابا کا انتقال ہو گیا، ابھی کفن دفن بھی نہیں ہوا ہے. یاد رکھیے باپ اولاد تو ایسی ہوتی ہے نا. ابا بھی قبر میں لیٹے نہیں ہیں اور اولاد سامان کھینچو جتنا ہو سکے. ابا کا جتنا قیمتی اثاثہ ہے ہم رکھیں گے. ہاں ابا کا جو کپڑا تھا وہ سب نہیں پہنیں گے، وہ سب ابا پہن لیے تھے. ابا کی گھڑی بھی استعمال کریں گے، سوناٹا کی ہے، HMT کی. ابا کا موبائل ہے، کیسے چھوڑ دیں گے، قیمتی ہے. اور جو کپڑا وپڑا ہے ابا کا وہ سب غریبوں میں تقسیم کرو نا. ہم لوگ نہیں پہنیں گے بھائی، ابا پہنے ہوئے تھے پتہ نہیں کیسا ہوگا. مگر ابا کا مال بڑا اچھا ہے. ابا کا مال ایک دم تقسیم ہوگا. ابا کی زمین بھی تقسیم ہوگی. ابا کا کپڑا نہیں. آج تو کوئی اولاد بولتا ہے کہ ابا انتقال کریں اور ابا کے انتقال کے بعد ابا کا وہ کپڑا ہم رکھیں گے، آپ نہیں چھوئیے گا. بھائی لوگ تقسیم کرتے ہیں کبھی کہ بھائی ابا کا کپڑا پہنا ہوا تھا ہم بھی پہنیں گے، یہ میرے ابا کے جسم سے لگا تھا نا، اس میں جھوڑے ہے، باقی زمین مار دھاڑ سب شروع ہو جائے گا. 1-1 انچ کے لیے یہ معاملہ ہے. باپ کا انتقال ہو گیا، ابھی باپ کو دفن بھی نہیں کیا گیا ہے. اب بچے تکیہ کے نیچے سے نکالے اور لکھا ہے کہ میں نے اس گھر میں خزانہ دفن کیا ہے. ٹھیک ہے. اب بچوں نے بلڈوزر بلایا، سارا گھر کھڑوا دیا، سارا کھڑوا دیا. ملا ہی نہیں. بچوں نے کہا یہ کیا معاملہ، ابا تو جھوٹ بولتے نہیں تھے پوری زندگی، یہ لکھ کر کے تو گئے کہ خزانہ دفن ہے. دفن تو خزانہ مل ہی نہیں رہا ہے. اب اس میں سے ایک بچہ، ایک بیٹا بولا دوسرے طرف دیکھو ذرا کہ کچھ لکھا ہوگا. اب دوسرے طرف لکھا ہوا تھا کہ جو گھر تم نے اب توڑا ہے اس گھر کو بنا کے دکھا دو، پھر سمجھ میں آئے گا. تب سمجھ میں آیا کہ باپ نے تمہارے لیے کیا کیا. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. ایک گھر بنا کر دیکھیے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا گھر کی اہمیت. تو والدین نے کیا کیا ہمارے لیے وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں. یہ احساس ہوگا کب؟ جب والدین کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے، تب بڑا احساس ہوتا ہے. اگر پہلی عید آ گئی تو بچہ بیٹھ کے روتا ہے. ابا رہتے تو کپڑا لتا خرید کے دیتے، اماں رہتی تو ساڑی اور سوٹ خرید کے دیتے. زندگی میں کبھی نہ پوچھے. اب مرنے کے بعد رو کر کے لوگوں کو دکھا رہا کہ ہم ہی تو ابا کو چاہتے تھے، ہم ہی تو اماں کو چاہتے تھے. زندگی میں کیجیے. اور زندگی میں جنہوں نے کیا اگر نہیں کر سکے ان کے انتقال کے بعد ان کے دوست و احباب ہیں، چچا ہیں، اور ان کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. انشاءاللہ آپ کو اجر ثواب ملے گا. تو یہ 2 بڑے گناہ ہیں. ایک اور گناہ، وقت نہیں ختم ہو گیا وقت. 2 بڑے گناہ ہیں. الاشراک باللہ، بہت بڑے گناہ ہیں. شرک کرنا، اس کی کوئی مغفرت نہیں. یاد رکھیے شرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. آپ نے اگر اپنی زندگی اور موت کا مالک کسی اور کو سمجھ لیا، نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھ لیا، اولاد دینے والی ذات کسی اور کو سمجھ لی، بیماری دینے والی ذات کسی اور کو آپ نے سمجھ لیا، پریشانی دینے والی ذات اور پریشانی سے نکالنے والی ذات کسی اور کو آپ نے سمجھ لیا، آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شرک کیا، شریک کیا، اس کی مغفرت نہیں ہے. اللہ اس کی مغفرت نہیں کرنے والے ہیں. اور ویغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ تو مغفرت کریں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا ہے. اور دوسرا گناہ والدین کے ساتھ نافرمانی. یہ بڑا گناہ ہے. آپ یاد رکھیں ان چیزوں کو، اور کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ اجر پائیں گے، سکون ملے گا آپ کو. اور یاد رکھیے باپ ایک درخت کے مانند ہے. ایک درخت کے مانند ہے باپ. اگر باپ درخت پھل نہیں بھی دیتا ہے، انسان اس کا سایہ سے فائدہ ضرور حاصل کرتا ہے. آپ دیکھیے کئی بیابان، ایک جنگل ہو، کئی ایک پورا ریگستان، اور اس میں ایک درخت ہو تو کئی لوگ اس درخت کے نیچے آ جاتے ہیں. اسی طرح ایک باپ اکیلے کئی اولاد کو پال لیتا ہے، مگر کئی اولاد مل کے باپ اور ماں کو نہیں پال سکتی. یہ بڑا عالمیہ آج کے زمانے کا. یاد رکھیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. والدین بڑھاپے میں اللہ نے کہا کہ تمہارے ساتھ رہنے کے لیے ہیں، اولڈ ایج ہاؤس میں رہنے کے لیے نہیں ہے. والدین کو اپنے ساتھ رکھیے. جو بیٹا نے والدین کو اپنے ساتھ رکھا ہے، بڑا والدین کی دعا دی ہے. یاد رکھیے آپ زندگی میں دیکھیں، بھلے غربت میں زندگی گزارے گا، اللہ بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں ایسے بچوں کو. اللہ بڑے سکون سے اس کی زندگی گزر جاتی ہے. اور یہاں تو کامیابی ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگی.
اور والدین جن کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے مغفرت کریں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. بہت ساری قرآن میں دعائیں اس کو پڑھیے, دل سے ارادہ کیجیے اللہ ہم جب جب نیک کام کریں ہمارے والدین کو اس کا ثواب ملے. صدقہ جاریہ کیجیے, غریبوں میں, فقیروں میں, مسکینوں میں, ماں باپ کے نام سے مسجدوں میں, خانقاہوں میں, مدرسوں میں دیجیے. اور والدین کے جو دوست و احباب ہیں, امی کی دوست کی جو خالہ والا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے, پھوپھی ہیں, چچا ہیں یا ابا کے جو دوست و احباب ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.